بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، علماء اور غیر علماء، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ کبھی اندھیرا اور اجالا برابر ہوتے ہیں، کبھی دن اور رات برابر ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہوتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، وہ ترجمہ بھی کس کا لکھا ہوا ہے؟ علماء کا، جو علماء نے لکھ کر ہمارے لیے دین سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ ہم تھوڑا سا ترجمہ سیکھ کر مفتی بن جاتے ہیں اور عالم بن جاتے ہیں اور عالموں سے ٹکر لیتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل قرآن سے پوچھ لیا کرو۔ تو اہل قرآن کون ہوتے ہیں؟ عالم لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج صرف اتنا دیکھیں، یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ صرف علماء ہی سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ صرف یہی دیکھیں، پھر آپ اپنا موازنہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا کہ آپ کیا اتنی چیزیں جانتے ہیں؟ پھر پورا قرآن پاک کہاں وہ ایک طرف ہوگا؟ جب ایک آیت ہمیں نظر آتی ہے، جب اس کا ہمیں نہ ترجمہ آتا ہے، نہ اس کی گرامر آتی ہے، نہ اس کا مفہوم آتا ہے، تو پورا قرآن جن لوگوں نے ترجمہ کیا، تفسیریں لکھیں، تشریح کی، ترکیبیں کی، گرامر کے لحاظ سے سمجھایا، ان کا کتنا مقام ہوگا۔ تو ہم اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، صرف اعوذ باللہ پر بات کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صرف میں یہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر اسم کون سا ہے، حرف کون سا ہے، اور اس کے اندر فعل فاعل کون سا ہے۔ اس میں صرف نمبر 1 میں اتنی بات ہوگی۔ اب دیکھیں، پھر آپ اپنے علم کا موازنہ کرتے جائیں۔ اعوذ یہ فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر جو ہے مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ یعنی فعل، اعوذ فعل ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا مطلب ہوا؟ یہ دونوں فعل اور فاعل ہیں۔ با کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ عربی کے اندر 17 حروف جارہ آتے ہیں: باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا رب ہا شفی من عدا ان عدا حتی الا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 17 حروف جارہ ہیں۔ لفظ اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے، یہ اسم ہے۔ من کیا ہے جی؟ گرامر کے لحاظ سے حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے یہ۔ الشیطان کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے، یہ پراپر نون ہے، اسم ہے، معرفہ ہے، پراپر نون ہے۔ عربی کے اندر الف لام جو ہے لگ جائے تو یہ اسم کی پہچان ہے۔ اور بھی بہت سی پہچانیں ہیں، دیکھیں ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ الرجیم بھی یہ دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں معرفہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں معرفہ ہو گئے ہیں۔ تو معرفہ جمع معرفہ یہ کلیہ ہے، یہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے۔ دیکھو آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ تو یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اب دیکھیں اس کو، اعوذ فعل فاعل ہے، با حرف جار ہے، اللہ اسم ہے، من حرف جار ہے، الشیطان اس میں معرفہ ہے، الرجیم یہ بھی اس میں معرفہ ہے۔ بس اتنی بات ہے نمبر 1 میں۔ کیا آپ یہ چیزیں سب جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے، اگر آپ کو اسم فعل حرف کا پتہ نہیں، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، تو آپ علماء سے ٹکر لینا چھوڑ دیں۔ اوکے، ہم نمبر 2 پہ آئیں۔ اب اسی کی ہم ترکیب کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی ترکیب دیکھیں کتنی مشکل ہے۔ اعوذ فعل ہے، انا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، یہ فعل اور فاعل دونوں ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ با حرف جار ہے، لفظ اللہ مجرور ہے یہاں پہ، چونکہ نیچے زیر آ رہی ہے، جو یہ جار جب داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جار مجرور مل کے یہ متعلق بنتے ہیں فعل فاعل کے، یہ متعلق اول ہو گیا۔ یہاں ہماری بات ختم ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ من کیا ہے؟ حرف جار ہے، الشیطان موصوف ہے، الرجیم صفت ہے۔ چونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، یہ صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔
موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. اب یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. معرفہ پلس معرفہ ایکول ٹو مرکب توصیفی. مرکب توصیفی بن کر یہ مجرور ہوا کیونکہ پیچھے جار ہے، تو جار مجرور مل کر مرکب یہ متعلق ثانی بنا. یہ متعلق اول تھا، یہ متعلق ثانی بنا. ٹھیک، کس کے ساتھ بنا؟ یہ فعل فاعل کے. فعل فاعل متعلق اول، فعل فاعل متعلق ثانی. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا تعلق بھی فعل فاعل سے ہے، اس کا تعلق بھی فعل فاعل سے ہے. اب اس کی پھر ترکیب کیا ہوگی؟ فعل اپنے فاعل آنا، اپنے دونوں متعلقات، یعنی یہ متعلق اول اور متعلق ثانی، ٹھیک ہے، متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کیا آپ کے علم میں یہ چیزیں ہیں؟ یہ ترجمہ آپ پڑھ کے کہیں گے ہم علماء سے مقابلہ کریں گے، تو پلیز یہ کام چھوڑ دیں آج کے بعد. ٹھیک ہے، یہ کتنا مشکل کام تھا یہ ہیں جی. اب ہم یہ نمبر 2 میں ترکیب تھوڑی سی ہم سیکھ چکے ہیں. بہت چیزیں ان کے اندر اور بھی ہیں، لیکن اب آگے ہم نے چلنا ہے اور وہی بات ختم نہیں ہوئی. اب ہم ترجمے پہ آتے ہیں کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ صرف علماء ہی کر سکتے ہیں ترجمہ قرآن پاک کا، کوئی اور نہیں کر سکتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور علماء سے مقابلے کرتے ہیں اور ایسی الفاظ استعمال کرتے ہیں علماء کے بارے میں جو ہمیں زیب نہیں دیتے، کسی طرح بھی زیب نہیں دیتے. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا لفظی ترجمہ دیکھیں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ کی اللہ، با کا ترجمہ کی اللہ اللہ، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود. اب یہ کوئی ترجمہ تو نہیں بنتا نا، میں پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ سے شیطان مردود. نہیں، ہم اس کو سیدھا کر سکتے، ہم ترجمہ نہیں کر سکتے بغیر گرامر کے. یہ علماء ہی ہیں جو گرامر کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرتے ہیں. اب اس کی ترتیب دیکھیں. ترتیب تو اس طرح بنتی ہے نا، اللہ کی، یہاں پہ اللہ کی کر دیں، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے، یہ ہم نے اکٹھا کر دیا. یہ دیکھیں، یہ ایک چیز ہوگی، یہ دوسری چیز ہوگی، اور یہ پیچھے ایک چیز یہ ہوگی. یہ فعل فاعل تھا، یہ متعلق اول تھا جو پیچھے ہم سیکھ چکے ہیں، یہ متعلق ثانی تھا. یعنی فعل فاعل متعلق اول متعلق ثانی، 4 چیزیں ہمارے پاس یہ آ گئی ہیں. اب اس ترجمے کو ہم دیکھیں کیسے ہم نے جوڑنا ہے. اس کا کلیہ ہے ترجمہ، ترجمے کا بھی کلیہ ہے. جیسے میتھ کے کلیے ہوتے ہیں، الجبرے کے کلیے ہوتے ہیں، تو ترجمے کو کیسے جوڑنا ہوتا ہے. پہلے کس چیز کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، پھر کس چیز کا کرنا ہوتا ہے، پھر کس چیز کا کرنا ہوتا ہے، پھر آخر میں کیا لانا ہوتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ پہلے فاعل کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر مفاعیل کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، پھر متعلقات کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، پھر آخر میں فعل کا ترجمہ ہوتا ہے. نہ ہمیں فعل کا پتہ، نہ متعلقات کا پتہ، نہ مفاعیل کا پتہ، نہ فاعل کا پتہ. کسی کا ترجمہ رٹا رٹایا ہم نے پڑھ لیا تو علماء سے مقابلے شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے اپنی روش بدلیں. اب دیکھیں اس کے اندر یہ جو ہم نے ترجمہ اوپر کیا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ میں، یہاں چھپا ہوا ہے. پہلے ہم وہ ترجمہ لائیں گے، میں. یہاں پہ مفاعل کوئی نہیں ہے، یہ خالی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں متعلقات کو ہم نے یہاں پہ لیا، اللہ کی شیطان مردود سے، یہ متعلقات میں آ گئے. آخر میں ہم نے فعل کا ترجمہ کیا. یہ دیکھیں، پناہ مانگتا ہوں، یہ فعل ہے، یہ ہم آخر میں لے آئے ہیں. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ درست ترجمہ کیا ہوا؟ میں اللہ کی شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. اب دیکھیں کلیے کے مطابق ہم نے پہلے فاعل کا ترجمہ کیا، یہاں مفاعل نہیں ہے. پھر ہم نے متعلقات کا ترجمہ کیا. یہ دیکھیں اللہ کی، یہ متعلق اول ہے، متعلق دوم یہ ہے، یہ یہاں سے یہاں تک. پھر آخر میں کیا ہوا؟ فعل کا ترجمہ ہوا. تو یہ درست ترجمہ کیسے ہوگا؟ میں اللہ کی شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. دیکھا، ایک لائن ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں کلیہ لانا پڑا. پہلے ہمیں لفظی ترجمہ کرنا پڑا، پھر ان کو ترتیب دینا پڑا، پھر ہمیں اس کو کلیے کے مطابق ان کو فٹ کرنا پڑا. پھر آخر میں جو ہم نے ترجمہ کیا وہ کلیے کے مطابق کیا کہ فعل آخر میں آیا، فاعل شروع میں آیا، دونوں مفاعیل یہ درمیان میں آ گئے. تو کیا آپ کی چیزیں، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو علماء سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں صرف ترجمہ کرنے کے لیے. اب یہ ترجمے کی بات تھی، آگے چلتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے جو اعوذ
یہ کون سا زمانہ ہے؟ گزرا ہوا زمانہ ہے، فعل حال ہے، یا فعل مستقبل ہے؟ دیکھو علماء کہتے ہیں کہ فعل مضارع کی 4 نشانیاں ہیں۔ شروع میں وہ دیکھیں، الف شروع میں آ جائے فعل مضارع ہے، تا شروع میں آ جائے فعل مضارع ہے، یا شروع میں آ جائے فعل مضارع ہے، نون شروع میں آ جائے فعل مضارع ہے۔ اس کو مخفف کی ذبح کہتے ہیں اتین، آ تا یا نون اتین۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ مانگوں گا۔ تعوذ، پھر ہم یہ تا یہاں پہ لگا دیں تو شروع میں تم پناہ مانگتے ہو، تم پناہ مانگو گے، یہ یا اٹھا کے شروع میں لگائیں۔ یعوذ، وہ پناہ مانگتا ہے، وہ پناہ مانگے گا۔ نعوذ، یہ دیکھیں نون شروع میں آ گئی تو نعوذ بن گیا۔ ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم پناہ مانگیں گے۔ تو یہ کتنا آسان کیا علماء نے کہ شروع میں اگر الف آ جائے، تا آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے تو یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے۔ تو یہ کون سا ٹینس ہے؟ فعل حال اور فعل مستقبل، یہ دونوں کے لیے یہ آتے ہیں، الف تا یا نون، ٹھیک ہے۔ یہ پریزنٹ ٹینس بھی ہو گیا، فیوچر ٹینس بھی ہو گیا، یعنی اس کا ترجمہ جو ہے فعل حال میں بھی ہوتا ہے اور فعل مستقبل میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پریزنٹ ٹینس کے اندر پڑھا تھا کہ اردو فعل کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں آتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ تو یہ دونوں زمانے دیکھیں 4 علامتیں ہیں۔ کیا آپ کے یہ علم میں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو علماء سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اعوذ یہ فعل ہے، فاعل ہے، اس میں کیا ہے، یہ زمانہ کون سا ہے، یہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ پہچان ہے فعل مضارع کی، آنے والے زمانے کی یہ پہچان ہے۔ تو یہ چوتھی بات تھی جو اعوذ باللہ من الشیطان، ایک حرف کی آج یہاں ہم نے یہ بات کی ہے۔ آگے چلتے جائیں۔ اب اعوذ میں فاعل کی تلاش کریں۔ فاعل کے لیے ہمیں پھر علماء کے پاس جانا پڑے گا، وہ ہمیں بتائیں گے 14 ضمیریں ہوتی ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ تو یہ 13ویں ضمیر جو تھی نا، انا، میں، ایک مرد یا ایک اور، یہ متکلم کا صیغہ آ گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 3 مذکر غائب کے، یہ 3 مونس غائب کے، یہ 3 مذکر حاضر کے، یہ 3 مونس حاضر کے، اور یہ 2 متکلم کے تھے۔ اس طرح انا ضمیر نمبر 13 حاصل ہوئی جو اعوذ میں مستتر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ کے اندر جو اس کا فاعل تھا وہ چھپا ہوا ہے، تو ہم نے دیکھا کتنا پاپڑ بیلنا پڑا ہمیں، پھر ہمیں یہ ضمیر تلاش کرنی پڑی، یہ ہے کدھر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں ایک مرد۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ اعوذ میں ایک مرد پناہ مانگتا ہوں، یا اعوذ میں ایک عورت پناہ مانگتی ہوں۔ تو دیکھا اس کے اندر جو چھپا ہوا فاعل تھا وہ ہم نے کیسے نکالا، دیکھا یہ علماء کا کام ہے، عام بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اعوذ میں مادہ کی تلاش کریں، اس میں مادہ کون سا ہے؟ روٹ جسے کہتے ہیں مادہ۔ یہ دیکھیں اعوذ کے اندر عین واو زال، یہ الف کو ہٹا دیں، پیچھے کیا بچا؟ عین واو زال، یہ ہمیشہ 3 حرفی ہوتا ہے، مادہ جو ہوتا ہے، روٹ جو ہوتا ہے 3 حرفی ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ ڈکشنری کے اندر الفاظ معنی تلاش نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اس کے اندر مادہ تلاش کیا، عین واو زال، اس کا مادہ ہے۔ تو مادہ ہمیشہ 3 حرفی فا عین لام، یعنی فا عین لام کے وزن پر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ فا ہے، عین ہے، یہ لام ہے، فعل، فا عین لام کے وزن پر یہ 3 حرف ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر عین ہے، واو ہے، زال ہے۔ تو اس طرح آوازہ یہ فعل ماضی بن گیا، تو اس کو یہ زبریں ہٹا دیں، عین واو زال یہ مادہ ہے، یعنی روٹ ہے کس کا؟ اعوذ کا۔ کیا یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو علماء سے مقابلے کرنے چھوڑ دیں، ان کا احترام کریں۔ اب آگے چلیں۔ اب ہفت اقسام میں یہ اعوذ کیا ہے؟ یہ جو اعوذ تھا یعنی آوازہ عین واو زال، یہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں نا پتہ، اس لیے تو علماء سے مقابلے کرنا چھوڑ دیں، علماء اس کو ہر لحاظ سے پرکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ صحیح ہے، محمود ہے، معطل ہے، لفیف ہے۔ اب ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں، یہ بعد میں بات کریں گے۔ محمود بھی یہ نہیں ہے، لفیف بھی یہ نہیں ہے، صرف معطل کی بات کرتے ہیں کہ یہ معطل ہے،
معطل کیا ہوتا ہے؟ معطل اس کو کہتے ہیں جس کے فا عین لام کلمے میں حرف علت ہو۔ حرف علت کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، الف واو یا۔ ٹھیک ہو گیا؟ 3 چیزیں دیکھیں، اگر فا کلمے میں حرف علت ہو تو اسے مثال کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں مثال، جیسے وعدہ، یہ واو فا کلمے میں آ گیا، یہ علماء سمجھتے ہیں، وہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ اگر عین کلمے میں حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، جیسے آوازہ، یہ دیکھیں عین واو زال، یہ فا تھا، یہ عین کلمے میں، عین کلمے کے واو موجود ہے، حرف علت موجود ہے، تو یہ واو درمیان میں آ رہا ہے، یہ عین کلمے کے اندر ہے، تو یہ دیکھیں یہ اجوف ہے۔ ایک بات ہمیں حاصل ہوگی، یہ اجوف ہے۔ اجوف کے بارے میں آگے ہم چلیں گے۔ تو اگر لام کلمے میں حرف علت ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ اب پھر پیچھے میں آتا ہوں، یہ عین ہے، اگر عین کلمے میں، ٹھیک ہو گیا، حرف علت ہو تو وہ مثال ہے۔ اگر یہ دیکھیں درمیان میں یہ فا تھا، یہ عین کلمہ ہے، یہ فا کلمہ تھا، یہ عین کلمہ ہے۔ فا کلمے میں حرف علت تو مثال ہے، عین کلمے میں حرف علت ہو تو یہ اجوف ہے۔ اگر لام کلمہ، یہ لام کلمہ ہے تو اس کو آپ لام سمجھیں، فا اعلیٰ سمجھیں، فا عین لام سمجھیں، وہ وزن آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو عین کلمے میں واو حرف علت آ رہا ہے، یہ اجوف ہے۔ اگر یہاں پہ یہ واو ہوتا یا ہوتی تو پھر کیا ہوتا یہ ناقص ہوتا۔ تو ہمیں حاصل ہوا کہ یہ ہمیں جو ہمارا تعلق ہے یہ واو سے ہے، پتہ یہ چلا کہ عین واو زال یہ اجوف ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات ہمارے لیے کلیئر ہوگی، نہ یہ ناقص ہے نہ یہ مثال ہے، بلکہ یہ اجوف ہے، چونکہ عین کلمے میں حرف علت واو موجود ہے، لہذا آوازہ اجوف ہے، عین واو زال اجوف ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اجوف کیا ہوتا ہے؟ جب نہیں پتہ تو علماء سے مقابلے کرنے چھوڑ دیں۔ اب آگے چلیں، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں صرف ایک لائن کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ آگے چلیں، یہ ہے آوازہ، یہ کون سا باب ہے؟ دیکھیں باب کون سا ہے؟ آوازہ یا وضو، یہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع آ گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے آوازہ یہ کون سے ابواب میں آتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے کل 6 ابواب ہیں۔ فعل یفعل، جیسے نصر ینصر، فعل یفعل، فتح یفتح، جیسے فعل یفعل، سمع یسمع، فعل یفعل، ضرب یضرب، فعل یفعل، کرم یکرم، فعل یفعل، حسب یکسب۔ اس طرح آوازہ باب نصر ینصر کے وزن پر ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نصر، یہ پہلا باب جو 6 میں سے، یہ آوازہ اس پر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں آوازہ یا وضو یا فولو، آوازہ فعلا یا وضو یا فولو، اور کہیں یا فولو نہیں ہے، تو یہ ہم نے پکڑ لیا کہ یہ ہمارا اس سے تعلق ہے۔ یہ باب کون سا ہے؟ یہ آوازہ یا وضو باب نصر ینصر۔ دیکھا، یہ باب نکالنا بھی کتنا مشکل ہے، یہ صرف علماء ہی کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا ترجمہ دیکھا، علماء سے مقابلہ شروع کر دیا، کو خدا کا خوف کریں۔ اب آگے چلیں، نمبر 9 پہ آ جائیں، آوازہ سے فعل ماضی کی گردان کریں۔ اب آپ آوازہ سے گردان کریں۔ اب دیکھیں یہ کتنا مشکل چیپٹر ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آوازہ۔ اب یہ دیکھیں واو اس کے اندر متحرک ہے، اس کے پیچھے زبر ہے۔ اگر واو متحرک ہو، پیچھے زبر ہو، تو واو کو الف میں بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، زبر ہے، اس لیے قانون کے مطابق واو کو الف میں بدل دیا، آزا ہو گیا۔ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ آزا کیوں ہو گیا۔ اس کی شکل تھی آوازہ، اب یہ آزا ہو گیا۔ ایسے ہی آوازہ دوسرا سا صیغہ ہے آوازہ، آوازو، آوازت، آوازتا، آوازنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 6 صیغے ہمارے ہو گئے، یہ بدل رہے ہیں کسی قانون کے مطابق۔ پہلا میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا بھی اسی طرح بدلا۔ یہ دیکھو یہاں بھی واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، اس لیے واو کو الف میں بدل دیا، تو کیا بن گیا یہ آوازو سے آزو۔ یہ دیکھیں یہ گرامر کے اصول لگے ہیں۔ آوازہ سے آزا ہو گیا اس قانون کے مطابق، آوازہ سے کیا بن گیا آزا، آزو، آزت، آزتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے کیا آ گیا؟
اوزنا، اوزنا کیسے بن گیا جی؟ واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، واو کو الف میں بدلا تو کیا بن گیا؟ ہاضنا، ہاضنا ہو گیا۔ دو ساکن الف اور زال جمع ہوئے، پہلا ساکن گرا دیا جس کی وجہ سے ضمہ پیدا ہوا، ضمہ کو شروع میں لگایا تو اوزنا ہو گیا، یہ اوزنا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی یہ سیغے دیکھیں بدل رہے ہیں، پھر ماضی کے سیغے بدل رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ یہ دیکھیں آوستہ تھا، پھر ایسے کرتے کرتے یہ گرامر کے رول لگے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دیکھیں نا آواز تو ماں، ٹھیک ہے، یہ گرامر کے اصول پہ لگے۔ پھر دیکھیں ایک ایک سیغے کے ساتھ گرامر کے اصول لگے۔ پھر آگے دیکھیں یہ سیغہ ہے آواز تھی، اس کے ساتھ رول لگے، اوزتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آواز تو ماں، یہ دیکھیں یہاں پہ رول لگے تو یہ کیا بن گیا؟ اوز تو ماں بن گیا۔ آواز تننا، یہ رول لگے تو کیا بن گیا؟ اوز تننا۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، یہ کہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ صرف فلم ماضی کردار میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا تھا؟ آواز تو، اب یہ دیکھیں یہاں پہ رول لگے، وہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تو کیا بن گیا؟ اوز تو ہو گیا۔ پھر یہ آواز نہ آخری سیگا 14واں بنا، یہاں بھی رول لگے تو یہ دیکھیں اوز نہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی کی گردان سیغے بدل بدل کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یا وضو سے فعل مضارع کی گردان دیکھیں، دیکھیں یہ دیکھیں یا وضو، یا وضانی، یا وضون، تا وضو، تا وضانی آگے آئے گا، تا وضانی، تا وضون، یا وزنا، تا وضو، تا وضانی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یہ دیکھیں تا وضونا، تا وزینا، تا وزانی، تا وزنا، یہ چینج ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ رول لگ رہے ہیں اس کے اوپر، یہ دیکھا، یہ سب رول لگ رہے ہیں، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ اب یہ جو کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلی بیان کرتا رہوں، یہ دیکھو رول لگے ہیں سارے، تب یہ الفاظ بن رہے ہیں، یہ پھر مضارع کی گردان ہے۔ شارٹ طور پر ہمیں کیا حاصل ہوا؟ یہ دیکھیں شارٹ طور پہ ہمیں حاصل کیا ہوا؟ پھر ماضی گردان یہ حاصل رول لگا کر، ہاضا، ہاضا، ہاضو، ہاضت، ہاضتا، اوزنا، اوزتا، اوزتما، اوزتم، اوزتی، اوزتما، اوزتنا، اوزتو، اوزنا، یہ رول لگا لگا کر ہمیں ماضی کی گردان حاصل ہوئی۔ کتنے پاپڑ بیلنے پڑے؟ پھر مضارع کی گردان پہ رول لگا لگا کر ہمیں حاصل ہوئی، یعوذو، یعوذانی، یعوذون، تعوذو، تعوذانی، یعوذنا، تعوذو، تعوذانی، تعوذون، تعوذین، تعوذانی، تعوذنا، اعوذو، نعوذو۔ یہ سیغہ تھا جس کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو کدھر سے ہم نے حاصل کیا، پوری گردان ہم نے ماضی بھی تلاش کی، مضارع بھی تلاش کی، پتہ چلا سیغہ کدھر ہے، پتہ چلا کہ یہ 13واں سیغہ ہے۔ یہ دیکھیں متکلم کا سیغہ ہے، مونس کے لیے بھی آتا ہے، مذکر کے لیے بھی، اس پر ہم بات کر رہے تھے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر۔ تو کدھر سے ہم نے حاصل کیا؟ بڑی مشکل سے ہم نے اس کو حاصل کیا۔ تو یہ فعل ماضی کی گردان، یہ فعل مضارع کی گردان۔ تو یہ جو تعلیل اس کے اندر ہوئی ہے، یہ والی اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گا، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے۔ تو دیکھا کتنے پاپڑ بیلے ہم نے ایک اعوذ باللہ کا ترجمہ کرنے کے لیے، علماء کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا؟ یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک۔ اس کا ہم نے کہاں کہاں علماء ہم دیکھ، ان کی ہر چیز کے نظر میں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بیماری ہو اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سارے ٹیسٹوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ نچوڑ نکالتا ہے کہ اس کی بیماری ہے کیا۔ تو علماء جو ہے نا، دیکھیں نا، ایک ایک جو حرف ہے اس کی بال کی کھال اتارتے ہیں، پھر جا کے وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو کبھی ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک آپ کو عربی پہ عبور حاصل نہ ہو۔ تو جن لوگوں نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا، ان کا ہم پہ کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے۔ آج ہر بندہ اردو جو جس نے BA کیا، MA کیا، وہ سمجھتا میں مفتی بن گیا ہوں۔ وہ بھائی یہ علماء کی فیلڈ اور ہے۔ عالم بننے کے لیے علماء کے ماحول میں جانا پڑے گا، مدارس میں جانا پڑے گا، 8 سال پڑھ کے بندہ عالم بنتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر عالم نہیں بن سکتا چونکہ ڈاکٹر کے مول میں جانا پڑے گا. ڈاکٹر عالم نہیں بن سکتا، عالم ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اپنا اپنا مول ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ کرنے کی فیلڈ آج تک کسی ڈاکٹر نے، انجینئر نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں کیا. جتنے ترجمے ہوئے ہیں سب علماء نے کیے ہیں. تو اپنی زبانوں کو لگام دیں. علماء کے خلاف بولنے سے پہلے اپنے علم کو دیکھیں. یہ ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو جس نے پوری قرآن پاک کا ترجمہ بیان کر دیا، لکھ دیا، سمجھا دیا گرامر کے لحاظ سے بھی، اس کا ہم پہ کتنا احسان ہے. تو اپنے علماء کے مشکور رہا کریں. نمازیں علماء کے پیچھے، ہاں جی، جمعہ علماء کے پیچھے، ختم علماء پڑھاتے ہیں، اچھا عیدیں علماء پڑھاتے ہیں، جنازے علماء پڑھاتے ہیں، مسائل علماء بتاتے ہیں، اور ہم اٹھتے بیٹھتے ناشتہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے علماء کے خلاف بد زبانیاں کرتے ہیں. خدا را اپنی روش کو بدلیں، اللہ سے ڈریں، بس اللہ سے ڈریں. جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو سوشل میڈیا کو مت دیکھیں. سوشل میڈیا تو تباہی ہی تباہی ہے. اگر وہاں پہ اچھائی ہے تو تباہی بھی تباہی زیادہ ہے. نئی نسل جو سمجھتی ہے کہ دیکھیں جی جو سوشل میڈیا پہ چیزیں بیان ہوتی ہیں وہی کافی ہیں، ہمیں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ایک ترجمہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. اپنا یہ آپ کا میں نے اکثر کیا ہے. اپنے مرض کو دیکھیں آپ علم کے میدان میں کہاں ہیں. تو میں نے جو کچھ یہ بیان کیا میں نے کسی عالم کی صحبت کی ہے تو یہ بیان کیا ہے. تو خدا را اپنے بڑوں کا احترام کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیں حضور کے زمانے میں صحابہ اکرام کو کسی یونیورسٹی اور کالج میں جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ حضور کا چہرہ دیکھنا ہی سب کچھ تھا. جس نے حضور کا چہرہ دیکھا وہ عالم اور مفتی بن گیا. جس نے حضور کا چہرہ دیکھا اس نے دنیا کے سارے علوم سیکھ لیے. اس زمانے میں کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں تھی. سب سے بڑی یونیورسٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ جس نے آپ کی محفل کو دیکھ لیا، آپ کے چہرے کو دیکھ لیا، جس نے ایک منٹ بھی آپ کے ساتھ گزار لیا وہ آج کے زمانے کے سارے علوم حاصل کرنے والے سے بہتر بن گیا. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کا مقام کیوں زیادہ ہے، انہوں نے حضور کی زیارت کی ہے. پھر اس کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، پھر امام، پھر یہ صوفیہ کرام، اولیاء کرام، محدثین، مفسرین، سب کا احترام ضروری ہے. یہ لوگ علم والے لوگ ہیں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے. ہم علماء سے مقابلے نہ کریں. ترجمے بھی علماء کے پڑھتے ہیں، ہم مقابلے بھی علماء کے. اللہ ہمیں روش بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فی امان اللہ. السلام علیکم. دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے. اس کی جو یہ اعوذ باللہ جو ہم نے سیغے حاصل کیے ہیں فی الماضی مضارع کے، جو تعلیل ہوئی ہے میں اس پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کروں گا. تو آج کی بات اسی پہ ختم کرتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم. اپنا خیال رکھیے، اپنی زبانوں کا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.